نیشنل کیمپین چلائی جاتی ہے اور کس طرح سے اس وقت پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک رنگ کے تحت، ایک پورے پلان کے تحت، جس کے مطابق پاکستان کے خلاف جعلی خبریں پھیلائی جاتی ہیں اور اس میں ہمارے باہر کے لوگ بھی شامل ہیں اور ہمارے اندر کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس کو ہمیں پوری طرح ایکسپوز کریں گے کہ کس طریقے سے یہ جو میڈیا کیمپین ہے یہ چلائی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ آج ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ دو رپورٹس ہیں۔ ایک رپورٹ ہے جو کہ ابھی موعد یوسف آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ اپری نے تیار کی ہے اور وہ زیادہ اس کا ایکسٹرنل لنکس ہیں۔ یہ رپورٹ ہے جو ہماری منسٹری آف انفارمیشن کے ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے تیار کی ہے۔ بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ ہے اور اس سے تھوڑا سا میں آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے پاکستان کے خلاف جو ایک سوشل میڈیا کو خصوصی طور کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، اس میں بڑے پلیئرز کون ملوث ہیں اور کس طرح کبھی ہمارے اپنے لوگ بھی جانتے بوجھتے یا نہ جانتے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ 2 سال کا ہم نے پورا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے اس کو بغور اینالائز جو ہے وہ کیا ہے۔ جون 2019 سے لے کر اگست 2021 تک پاکستان کا جو سوشل میڈیا ہے اس کا ایک تفصیلی انالیسز، ایک تفصیلی تجزیہ کیا گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف جو بڑے سوشل میڈیا ٹرینڈز ہیں ان کو انڈیا نے لیڈ کیا ہے اور اس میں پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا پلیئر ہے جس نے ہندوستان کی مدد کی ہے وہ پی ٹی ایم اور اس سے تعلق رکھنے والے جو ورکرز ہیں وہ ہیں، اور اس کے بعد اس میں افغانستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی ایم نے جو مین ٹرینڈز پاکستان کے خلاف لیڈ کیے وہ 2 سالوں میں وہ 150 ٹرینڈز پاکستان کی ریاست پاکستان کے خلاف 150 ٹرینڈز جو ہیں وہ لیڈ کیے گئے۔ ان میں 37 لاکھ خالی ٹویٹس جو ہیں وہ کی گئی۔ یہ تقریباً 1000 گھنٹہ بنتا ہے ٹویٹس کا جو کہ پی ٹی ایم کے ان 150 ٹرینڈز کو کرنے کے لیے کیا گیا۔ 37 لاکھ 3.7 ملین۔ انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ٹی ایم نے ایون جو بلوچ سیپریٹزم ہے اس کو بھی ایکٹیولی سپورٹ کیا اور 14 اگست 2020 کو ایک ٹرینڈ چلایا گیا بلوچستان سولیڈیرٹی ڈے۔ اس ٹرینڈ کو صرف ہندوستان سے ایک دن میں 1.5 لاکھ ٹویٹس ملی۔ سٹارٹ پی ٹی ایم نے کیا، سپورٹ جو ہے اس کو ہندوستان سے کیا گیا اور 1.5 لاکھ ٹویٹس صرف ایک دن میں جو ہیں وہ پی ٹی ایم کے اس ٹرینڈ سے جو ہیں وہ کی گئی۔ اس میں مزید جو ٹرینڈز جو چلائے گئے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پی ٹی ایم ایکسپوز اسٹیٹ ٹیررزم، اس کے اوپر 23,000 ٹویٹس ہوئیں۔ دسنگا آزادی دا 32,000 ٹویٹس ہوئی۔ بلوچستان سولیڈیرٹی ڈے کے اوپر ٹوٹل 1,45,000 جو ٹویٹس جو ہیں وہ پاکستان سے ہوئیں اور اس کے بعد ہندوستان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ہوئیں۔ ٹائرنٹ پاکستان آرمی، یہ ٹویٹ ٹرینڈ چلایا گیا۔ آرمی بیہائنڈ ٹارگٹ کلنگ، پاکستان آرمی کل پشتونز، ٹی آر سی پشتون جینوسائڈز۔ اب یہ سارے جو ٹرینڈز ہیں ان کو شروع پی ٹی ایم نے کیا اور اس کو سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے جو ہے وہ مل رہی تھی۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے 2-3 دنوں سے ایک ٹرینڈ جو چلایا جا رہا ہے جس کے اوپر موعد بھی زیادہ بات کریں گے، سینکشن پاکستان ہے۔ یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو دوبارہ 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے اس میں جو ہیں وہ ڈالی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تک اس کو 8 لاکھ دفعہ 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ یہ کی گئی ہیں۔ اور دوبارہ اس میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ امر اللہ صالح نے بھی اس میں ٹویٹ کی ہے۔ اس کے بعد نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر رحمت اللہ اندور نے اس میں ٹویٹ کی ہے۔
اور ڈیفینس منسٹر جنرل بسم اللہ محمدی جو ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ میں حصہ لیا ہے. کل ملا کے 8 لاکھ ٹویٹس جو ہیں یہ کی گئی ہیں, اور اس میں بھی جو بہت بڑا جو ٹویٹر کا جو آپ دیکھیے کہ جو ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ دوبارہ ہندوستان سے ہو رہی ہیں اور افغانستان سے ہو رہی ہیں, اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر محب اللہ جو ہیں انہوں نے اس میں کی ہے, جنہوں نے ابھی ملاقاتیں بھی کی, آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, اس کے بعد ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ ہندوستان سے وکیپیڈیا کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ بیٹھ کر جو پی ٹی ایم کے لوگ ہیں ان کے لیے کیمپین ڈیزائن بھی کرتے ہیں اور ان کے وکیپیڈیا پیجز بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ہندوستان سے جو ہے وہ سارے یہ پیجز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں. اس کا جو بڑا ثبوت تھا وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان کا جو ایک ای یو ڈس انفو لیب نے انڈین کرانیکلز کے نام سے اپنی ایک رپورٹ جاری کی تھی, جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ 845 ویب سائٹس بنائی گئی ہیں جو کہ صرف پاکستان کے خلاف ڈس انفارمیشن پھیلاتی ہیں. اور حیرت کی بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو ڈس انفارمیشن ویب سائٹس تھیں ان کا قریبی تعلق تھا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی ANI سے, جو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں وہ چلا رہی تھی, اور یہ پھر ای یو ڈس انفو لیب رپورٹ کے ذریعے انڈین کرونیکلز کے ذریعے جو ہیں وہ سامنے آئی. اب یہ کچھ جو ٹرینڈز میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو ٹرینڈز ہیں وہ پاکستان کے اوپر جو ہیں چلائے گئے. مثلا کریمہ بلوچ کے اوپر ایک جو ہے وہ ٹرینڈ چلایا گیا اور کہا گیا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. کریمہ بلوچ جو تھیں وہ ایک کینیڈین سٹیزن تھیں. دسمبر 2020 میں وہ جاں بحق ہوئیں, اور کینیڈین پولیس نے انٹاریو پولیس نے پوری تحقیقات کی اور بتایا کہ وہ ڈوب کے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس میں نیچرل ڈیتھ تھی, کسی قسم کا کوئی نہیں تھا. لیکن اس کے اوپر تقریباً میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں ٹویٹس جو ہیں وہ یہاں پر 20,000 ٹویٹس جو ہیں وہ پی ٹی ایم نے کی پاکستان میں, اور اس کا جو ٹرینڈ چلایا گیا وہ تھا کہ اسٹیٹ کلڈ کریمہ بلوچ. اسی طریقے سے ایک اور جو عثمان کاکڑ جو برین ہیمبریج سے جن کی ڈیتھ ہوئی, اور وہ بھی ایک نیچرل ڈیتھ ہوئی, اس کے لیے جو ساری ٹویٹس تھیں ان کو 10,000 سے زیادہ ٹویٹ کی گئیں, اور اس کی 2/3 سے زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ ہندوستان سے کی گئیں کہ اسٹیٹ کلڈ عثمان کاکڑ. ایک تیسرا ٹرینڈ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک بلوچستان میں ایک بچے کو لے کے ایک جو انڈین دوبارہ جو ہے وہ ہیش ٹیگ لایا گیا, ریپسٹ آرمی ان بلوچستان. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو بچہ ہے وہ ویسے ہی صحیح تھا اور وہ جعلی ٹرینڈ تھا. اس کے اوپر 20,000 کے قریب جو ہے وہ ٹویٹس ہوئیں, اور اس میں ہندوستان کے ساتھ, اور پھر اس میں کچھ جو ٹویٹس تھیں وہ امریکہ سے بھی کی گئی, لیکن میجورٹی جو ٹویٹس تھیں وہ ایک بار پھر ہندوستان سے اس میں جو ہیں وہ کی گئیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو اس میں سامنے آیا اس انالیسز میں بات, ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو SAPM انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا. وہ اس کے اوپر ایک ٹرینڈ بنایا گیا, زلفی عمران باجوہ اسرائیلی تکون. یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ اسرائیل کے گروپ ہیڈس نے کریٹ کیا, اور اسرائیل نے جب یہ گروپ جو ہے یہ کریٹ کیا تو اس کے بعد اس کے اوپر ٹرینڈنگ شروع ہوئی. 10,000 کے قریب جو ہیں وہ ٹویٹس جو ہیں وہ اس میں کی گئیں, اور بدقسمتی سے اس ٹرینڈ میں نہ جانتے ہوئے یا جانتے ہوئے JUIF نے اور PMLN کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا, جو بنیادی طور کے اوپر ایک اسرائیلی ٹرینڈ تھا, اور اسرائیل جو تھا وہ پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ جو ہے وہ کریٹ کر رہا تھا تاکہ اس میں کنفیوژن جو ہے وہ پیش ہو. اس کے ساتھ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ کیا. مثال کے طور کے اوپر ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی, یہ ایک جو ٹویٹ, یہ جو بنیادی طور کے اوپر یہ جو ٹرینڈ تھا یہ ANP نے بلوچستان میں اپنے ایک سپوکس پرسن اسد خان اچکزئی کے لیے ابتدا میں شروع کیا. اس ٹرینڈ کو بھی ہندوستان سے مدد ملی. بعد میں پتہ چلا کہ جو سپوکس پرسن تھے اسد خان اچکزئی وہ ایک کار سنیچنگ میں
ان کی جو ڈکیتی میں جو ہے وہ مرڈر ہوئے، وہ پولیس نے لوگ بھی پکڑ لیے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اب اس میں جیل میں ہیں۔ ایک اور جو میں سب سے آپ کو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں، ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، جو اب ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اس کے جو بہت زیادہ ٹویٹس جو ہیں ان کو بھی ہندوستان سے سپورٹ ملی۔ ابھی میں شیعہ سنی، چونکہ ایک محرم کا چل رہا ہے اور ایک شیعہ سنی کے متعلق جس قسم کی فرقہ وارانہ پوسٹیں آتی ہیں، ہم سب لوگ یہاں پہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ فلانے نے یہ بات کی، فلانے نے یہ بات کی، اور یہ کس طرح سے ہائپ مل گئی۔ سو یہ جو انالیسز ہے ہمارے سامنے یہ رکھتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہر طرح کا جو فساد پھیلانے کا معاملہ ہے اس میں باہر کے لوگوں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ جو ٹی ایل پی نے جب اپنی یہ ایک کیمپین شروع کی تو 4 لاکھ ٹویٹس جو ہیں وہ 15 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ ٹی ایل پی کو ملے، اور ان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا وہ ہندوستان سے تھا، اور ہندوستان میں بھی ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس میں احمد آباد سے تھا، جس قسم کے جو ٹویٹس جو ہیں وہ ان کو ملے۔ حتیٰ کہ جو ایک جو یہاں پہ ٹویٹر ہیش ٹیگ کیا گیا، ایکسپوز قادیانی پرو منسٹرز، جس میں بہت سارے منسٹرز کے نام شامل کیے گئے تھے۔ وہ جو قادیانی پرو منسٹرز کے لیے 1,22,000 کی ٹویٹس جو وہ کی گئیں، اس میں بھی بہت بڑا حصہ جو تھا جس میں کہا گیا کہ ان منسٹرز کو قتل کر دینا چاہیے کیونکہ یہ قادیانیوں کے حمایتی ہیں۔ ان منسٹرز کے خلاف بھی 1,22,000 ٹویٹس میں سے بہت زیادہ ٹویٹس جو تھیں وہ باہر سے ہو رہی تھیں، اور ان میں بھی ہندوستان کا بہت بڑا جو ہے حصہ ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے مقدمات، مثال کے طور کے اوپر یہاں پہ نور مقدم کیس ہوا۔ نور مقدم کیس جو تھا وہ کرمنل کیس ہے، اس میں سارا جو قاتل ہے وہ اریسٹ ہو چکا ہے، سارا اس میں جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری کیمپین بنائی گئی کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور ویون ایک جو ویب چینل ہے ہندوستان کا، اسی نے ہی نور مقدم کیس کے اوپر ہی سینکڑوں منٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ کریٹ کی ٹو پورٹرے کہ پاکستان عورتوں کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے، اور اس کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ سو مقصد یہ ہے آپ کے سامنے یہ سارے جو ایویڈنس رکھنے کا جو رپورٹ ہے وہ بھی کچھ دیر بعد انٹرنیٹ کے اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گی، جس میں آپ سارے ایگزیکٹلی دیکھ سکیں گے کہ جو ساری ٹویٹس ہو رہی ہیں وہ کہاں سے ہو رہی ہیں، کن کمپیوٹر سے ہو رہی ہیں، کون سے ایریاز جو ہیں ان کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو آپ اس کو اینالائز کر سکیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان کو ایک بہت بڑی میڈیا وار کا سامنا ہے، جس میں فیک میڈیا جو ہے اس کو پاکستان کے خلاف، فیک نیوز کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کو میں کنکلوڈ کروں، آئی وڈ ریکویسٹ موعید کہ اس کو ذرا مزید آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو کنکلوڈ کریں۔ شکریہ مسٹر صاحب۔ جو ابھی بات کی ہے فواد صاحب نے، اسی کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں پبلکلی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک ڈوسیئر پورا پروڈیوس کیا تھا انڈیا پہ، دنیا کے بہت سے ممالک کو وہ دیا بھی، اس پہ خاموشی بھی دیکھی کہ کس طرح ویسے تو رائٹس کے اور ان تمام چیزوں کے چیمپئن بنتی ہے دنیا، لیکن جب بات آتی ہے ہندوستان پہ تو جواب نہیں آتا۔ دیکھیے، یہ ہائیبریڈ وارفیئر کی بات تو بہت ہوتی ہے، بہت سے لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی ہر چیز کو ہائیبریڈ وارفیئر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اب ہم انالیسس اور ڈیٹا کی بنیاد پہ آپ سے بات کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ کس قسم کے انفارمیشن وارفیئر کا پاکستان کو سامنا ہے۔ میں جو آپ کو خصوصی طور پہ بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ افغانستان کے حوالے سے ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں اس وقت کیا حالات ہیں، طالبان اور افغان حکومت کی جو جنگ جاری ہے۔ ہماری جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اس میں بڑا اچھا کام کیا ہے، ہمارے تھنک ٹینک بھی اس میں شامل ہیں، جنہوں نے یہ بات اب وثوق سے واضح بھی کر دی اور اس کا ایویڈنس دے کے اس کو پروو بھی کر دیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے اکاؤنٹس استعمال ہو رہے ہیں بار بار پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے، اور خصوصی طور پہ افغانستان کے حوالے سے۔ آپ نے ابھی یہ ذکر بھی کیا فواد صاحب نے، سینکشن پاکستان کا ٹرینڈ ایسے لگ رہا تھا جس طرح کوئی طوفان آ گیا دنیا میں۔
وہ کیوں چلا, کیسے چلا, کیا وہ آرگینک تھا. اس کے علاوہ اب تمام ملبہ افغانستان میں جو 20 سال کی ناکامی ہے اس کا پاکستان پہ ڈالنے کے لیے کیا کیا اس میں کوششیں ہو رہی ہیں. تو ہماری کچھ ٹیمز نے مل کے اس پہ کام کیا, اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً کہ جیسے جیسے امریکہ کا انخلا افغانستان سے ہوا ہے اور اب طالبان وہاں پہ ڈسٹرکٹ در ڈسٹرکٹ لیتے جا رہے ہیں یا کیپٹل پروونشل وغیرہ, تو یہ نیریٹو بڑھایا چلا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. مقصد کہ جو وہاں پہ فیلئر ہوا ہے اس سے خود اپنے آپ کو بچا لیا جائے. اس میں بدقسمتی سے یہ بھی آپ کو بتاؤں, بڑی بدقسمتی ہے اس خطے کی کہ کچھ افغان حکومت کے جو اہلکار ہیں, سینئر اہلکار وہ بھی شامل ہیں, کچھ تو سامنے آ گئے. جو میرے کاؤنٹر پارٹ ہیں افغانستان کے, وہ معذرت کے ساتھ اگر کسی اور شعبے میں ہوتے تو وہ بہتر رہتا, جس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں یہ ان کو زیب نہیں دیتا, لیکن بہرحال وہاں سے یہ بات چلتی ہے. بہت سے اکاؤنٹس ان سے جڑے ہوئے ہیں, ریاست سے بھی. ہندوستان میں یہ بات جب ہوتی ہے بالکل کوآرڈینیٹڈ طریقے سے پاکستان کے خلاف یہ کیمپین چلائی جا رہی ہے افغانستان کے حوالے سے. ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے. فیک نیوز کو فیک نیوز کے ذریعے ایکسپوز نہیں کریں گے, ڈیٹا کے ذریعے اور حقیقت پہ مبنی ایک بیانیے کے ذریعے یہ دنیا کو بتائیں گے. بار بار آپ کو بھی بتا رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل میڈیا کو بھی, میں خود اور ہمارے ساتھی, کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. یہ وہی EU ڈس انفو لیب کی کڑیاں ہیں جو اب آگے آپ کو یہاں نظر آ رہی. میں آپ کو 4-5 سلائیڈز دکھانا چاہتا ہوں, اور اگر یہ ٹی وی پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ پہلی جو سلائیڈ ہے یہ آپ کو ایک ٹائم لائن دکھا رہی ہے کہ 2020 سے لے کے آگے اس میں یہی ساری باتیں کریمہ بلوچ اور پاکستان کی ریاست کے خلاف, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے خلاف کیا کیا بات اس میں بار بار کی جا رہی ہے. اور انٹینسٹی جو ہے, جیسے جیسے افغانستان میں معاملہ بڑھ رہا ہے تو وہ ہیش ٹیگز آپ کو نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. سینکشن پاکستان, پاکستان کی سیکیورٹی, ریاست, طالبان سے تعلق, وہ تمام چیزیں اس میں آپ کو اب نظر آنا شروع ہو رہی ہیں. اس کے بعد آگے یہ بات بالکل واضح ہے کہ تھیمز انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی. کیا تھیمز ہیں؟ میں آپ کو 5 تھیمز بڑی بتا دیتا ہوں جو پاکستان کے حوالے سے ہو رہی ہیں. نمبر 1, ڈسکریڈٹ پاکستان گورنمنٹ اینڈ اسپیشلی پاکستان آرمی. نمبر 2 تھیم, سب نیشنلزم کو فین کیا جائے, بلوچ سب نیشنلسٹ کی بات کی جائے, پختون سب نیشنلسٹ جو اس طرح کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کسی چیز کی, اس کی بات. تیسرا, ڈائریکٹ ٹارگٹ سی پیک. یہ بالکل واضح ہونا چاہیے کہ سی پیک پہ ڈائریکٹ ٹارگٹ ہائیبریڈ وارفیئر کے ذریعے کیا جا رہا ہے. چوتھا, پاکستان کو فیٹف کی گرے لسٹ میں بلکہ بلیک لسٹ میں ہونا چاہیے. اور 5واں جو بڑی تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جی تمام کیوس جو ہو رہا ہے وہ پاکستان کی وجہ سے ہے افغانستان میں. ابھی میں آپ کو لے چلتا ہوں اس چیز پہ کہ کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے. میں نے آپ کو یہاں پہ کچھ اکاؤنٹس کے بھی نام میں آپ کو دے رہا ہوں, کیا ہیش ٹیگ ہے, کون سا اکاؤنٹ ہے, کہاں سے آ رہا ہے. لیکن اس میں ایک اہم بات نوٹ کر لیں, یہ جو باٹ ایکٹیویٹی یعنی روبوٹس کے ذریعے آرٹیفیشلی جو ایک ٹرینڈ چلایا جاتا ہے, 33%, 36%, 45%, 37%, 40% ڈفرنٹ ہیش ٹیگز جو آپ اور میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کے خلاف بڑی بات ہو رہی ہے. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر وہ لوگ جو نہ جانتے ہوئے یہ ری ٹویٹ کر رہے ہیں, ہیش ٹیگز کو آگے چلا رہے ہیں, ان کا جو بھی گلہ ہو, لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیچرل چیز ہو رہی ہے, آرگینک چیز ہو رہی ہے. کو افغانستان میں ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بہت سی جو ویڈیوز افغانستان کی آ رہی ہیں یہ ذہن میں رکھیے, یہ کوئی 10 سال پرانی ہے, کوئی 5 سال پرانی ہے, لیکن کیونکہ ابھی وہ سوٹ کرتی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے جو بیانیہ ہے تو وہ ایسے چل رہا ہے جس طرح آج کی ہے. بہرحال 30-40% روبوٹ ایکٹیویٹی سے یہ ہیش ٹیگز اور وغیرہ پاکستان کے خلاف چلایا جا رہا ہے. اب آخر میں آپ کو یہ جو سینکشن پاکستان کی بات ہوئی یہ واضح کر دوں, بڑی بات, امریکہ تک بات کہ جی وہ کیا ہونے لگا. میں ابھی امریکہ سے خود واپس آیا, نہ تو کوئی ایسی بات ہے, نہ اس میں کوئی حقیقت ہے, اور نہ کوئی جواز ہے.
سو یہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے. میری گزارش ہے پاکستانی اپنے عوام سے بھی کہ کوئی ایسی نہ بات ہو رہی ہے، نہ ہوگی، نہ ریزن ہے کہ خدا نخواستہ کو پاکستان کو سینکشن کرنا ہے. ہم بڑی مثبت گفتگو کر رہے ہیں ہر اہم ملک سے، لیکن یہاں پہ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے یہ چیز چلی ہے کہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ کوئی راکٹ لانچر سے وہ گراف اوپر جا رہا ہے سینکشن پاکستان کا. 9-10 اگست کے ارد گرد کو زلزلہ آ گیا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہوا کہ جو 20 سال سے آپ نے فوج کھڑی کی ہوئی تھی $1 ٹریلین لگا کے، انہوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا جی ہم تو لڑتے نہیں. تو یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یا ان کا مسئلہ ہے؟ اور میں یہ بھی واضح کر دوں، بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان کوئی سپورٹ کر رہا ہے. ذرا نقشہ دیکھ لیں افغانستان کا کہ کن علاقوں کو طالبان نے کیپچر کیا. کوئی ان کے وسطی بارڈر پہ ہے، کوئی شمالی بارڈر پہ، وہاں تو پاکستان پہنچے تو 10 دن لگ جائیں گے. تو کوئی تھوڑی سی جواز کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اتنا بلیٹنٹلی، اور میں دوبارہ کہوں گا بڑی بدقسمتی ہے کہ کچھ ریاستی اہلکار اور ان کے لنکڈ اکاؤنٹس ہمارے دونوں ہمسایوں کے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. اور آخری بات یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں. یہ محرم الحرام کی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بہت سی ظاہری باتیں ٹرینڈ ہوتا ہے، مثبت ٹرینڈ ہوتا ہے. اب یہ عاشورہ تک چلتا ہے ہر سال. جب آپ آرگینکلی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو اس طرح کا میپ بنتا ہے. فرق لوگ بات کر رہے ہیں، کوئی آپس میں اس کا لنکیج نہیں ہے. ذرا اگلی چیز دیکھ لیں، یہ ہے سینکشن پاکستان. ایسے لنکڈ اور جڑا ہوا ہے کہ روبوٹس بھی اس میں باٹ ایکٹیویٹی بھی شامل ہے، اور وہ اکاؤنٹ جنہوں نے یہ بھی سنکرونائز کیا ہوا ہے کہ جناب 5 بجے آپ کریں گے اور 5:15 میں کروں. اس حد تک یہ سنکرونائزیشن ہے. اور پاکستان میں یہ امپریشن جا رہا ہے کہ خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا چیز ہونے لگی ہے، یا کیا پاکستان اور ہمارے کچھ جو پاکستان کے اپنے لوگ بھی ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، ظاہری بات ہے، کہ یہ معاملہ کہاں سے چل رہا ہے. تو میں اس کو سارے کو اکٹھا کرنا چاہتا ہوں اور انگریزی میں بھی آخری 2 منٹ میں بات کر لوں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے. We've just summarized for the audience and the press a targeted, deliberate and conscious disinformation campaign against Pakistan, directly linked to accounts in Afghanistan and India, some unfortunately linked to the state apparatus, which are constantly trying to malign Pakistan in the international arena, discrediting the Pakistan government and army, talking about fictitious sub-nationalism, targeting the China-Pakistan economic corridor, and trying to put all blame of what is happening in Afghanistan on Pakistan. Ladies and gentlemen, I must remind you, Pakistan is a victim of the war in Afghanistan. 80,000 plus casualties, $150 billion plus lost in the economy. Stop blaming the victim. The failures are in the 20 years of what happened in Afghanistan. Please look inward. This will not work because the kind of data we are now showing you through data analysis and forensics is irrefutable. We will keep doing this because we know what kind of disinformation campaign is happening just to absolve the Afghan leadership of their own failures and those who put in billions of dollars into Afghanistan. We have talked about this before. There is hybrid warfare against Pakistan. Information warfare is a key pillar of that, but we now have the capability to unearth and show you without any doubt what is happening against Pakistan. And the final point I will make is the real tragedy of this. Rather than the world focusing on trying to put all its efforts behind a political settlement in Afghanistan, a peace deal in Afghanistan, which is Pakistan's priority and effort, many in positions of responsibility are busy trying to shift the blame, trying to create fake news and disinformation campaign. Pakistan will respond to this every time through data, analytics and reality, not through fake news as others are doing. But this is deliberate, it is happening, and I must also warn all fellow Pakistanis not to believe everything that comes on social media. Please check and verify before you see a trend going in a particular direction. Our security forces, our state apparatus, the government is vigilant, and inshallah we are safe and will remain safe.
There is nothing to worry about, but this fake news, disinformation campaign is going on, and we will not shy away from pointing to whoever is doing this. Thank you very much. फरहान बुखारी साहब, फाइनेंशियल टाइम्स। थैंक यू। फिर साहब आपने जिस तरह बताया कि ये अंदरूनी अवामिल भी हैं और बाहर के भी हैं, आप एक्शन क्या लेंगे? और ये NSA साहब के लिए सवाल है कि व्हाट्स गोइंग टू बी बियॉन्ड द रिपोर्ट दैट यू distributed today, what is it tangibly that you're going to do on the technical front, for example, policy front? आपको follow up क्या? नहीं फरहान साहब, पहली बात तो ये है कि हमने जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब ने बताया कि पहली बात तो ये है कि हम आपको इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम आपको एनालिसिस के साथ और डाटा के साथ बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो पहला जो स्टेप है वो तो यही है ना कि आप एक्सपोज कर रहे हैं कि कैसे ये सारा कैंपेन बन कैसे रही है, कहाँ से बन रही है, कौन बना रहा है। उसके बाद जैसे पेगॉस का हुआ है, उसके ऊपर आपने देखे ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ये जा रहे हैं ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं। और उसके मुताबिक आगे ये जो अपनी अब ये तो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जो बात कही है, अब ये इसके बाद तो लीगल फ्रेमवर्क है ना उसके ऊपर वो आना है। तो पहला मरहला तो ये है कि हम डाटा के साथ एनालिटिक्स के साथ आपके सामने रख रहे हैं कि हो क्या रहा है, एंड सेकंड स्टेप ऑब्वियसली द रेलिवेंट मिनिस्टर्स विल प्रोसीड फ्रॉम। और इसमें एक बात मैं और कर दूं, इसमें एक पॉलिटिकल एंगल भी है। देखिए होता क्या, ये कैंपेन शुरू हो गई, एक ट्रेंड क्रिएट हो गया, सारी दुनिया में आग लग गई। और हकीकत ये है कि हमने भी आला तरीन सतह पे मीटिंग्स की ताकि हम ये देख सकें कि क्या हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, ये चीज़ उठाएंगे और ये ले जाएंगे वस्ती ममालिक के कैपिटल्स में और उनको कहेंगे जी ये देखें तो सारी दुनिया कह रही है, निहत्ते अफगान और हिंदुस्तान, और ये फिर क्या करेंगे, लॉबी करेंगे उनके पार्लियामेंट्स को, कांग्रेस को कि जी ये आप काम करें। दैट इज़ वाई पहली चीज़ है कि इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, दूसरा लीगल स्पेस में, तीसरा डिप्लोमेटिकली यूएस कांग्रेस, यूके, EU पार्लियामेंट को ये बताना कि जनाब ये कर क्या रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वसीम सिद्दीकी साहब आप तक से। मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड है जो आपने शुरू किया है और दिखाया है, इसमें बड़ी मेहनत भी की आपने सोशल मीडिया ने, पहले तो कंग्रेचुलेशन। लेकिन अभी जिस तरह बरतानिया ने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकाला और इंडिया को निकाल दिया, और वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने डाटा नहीं दिया, जबकि NCOC तो डेली बेसिस पे डाटा देता है और उसके ऊपर आता भी है। तो ये क्या तमाम मामला जो है, जिससे वो लैब इतनी बड़ा वहाँ पे रिवील हुआ लेकिन उसमें भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, यही काम अगर पाकिस्तान कर रहा होता तो बड़ी सजाएं मिलती। तो ये क्या तमाम बातों का रीज़न एब्सोल्युटली नॉट कहना तो नहीं? अच्छा, आपका सवाल अभी तक मंतकी था, ये आखिरी बात आपने पलटा खा लिया। देखिए दो चीज़ें ज़हन में रखिए, एक जो हम आपको बयान कर रहे हैं वो रियलिटी है ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, इसको तो फेस वैल्यू पे ले ली। दूसरी चीज़ है रियासत की पॉलिसी। पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट डेटा किसी ने नहीं दिया। मैं खुद NCOC में इतनी देर शुरू में मैं मौजूद था, मैंने बल्कि किसी को लिखा ये बरतानिया वाली बात पे कि शायद फिर सलूशन ये है कि जो झूठा डेटा दे दे वो एम्बर लिस्ट में आ जाता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का तो दुनिया ने लिख दिया है कि आप क्या कह रहे हैं और असल में क्या आपके हालात हैं। देखिए ये जो है ना, आपने कहा एब्सोल्युटली नॉट वगैरह, पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए मैं 3 लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ इस हुकूमत के लिए, मैं आपको बार बार ये याद कराता रहूँगा: प्रोएक्टिव, अनअपोलोजेटिक एंड प्रैग्मेटिक। हम ना इमोशन से काम ले रहे हैं, ना बढ़ के मार रहे हैं, लेकिन जो बात पाकिस्तान के मफाद में है वो हम पब्लिकली कहेंगे और वो ही करेंगे। ये पुराना काम नहीं होगा, एक बात कर दी और नहीं। इसलिए हमारे मफाद में जब वज़ीर आज़म साहब ने फैसला कर लिया एक चीज़ नहीं है, वीव मेड इट क्लियर। उसके अलावा ताल्लुक बिल्कुल मुस्बत है, ताल्लुक आगे चल रहा है। मैं अभी खुद अमेरिका से होके आया। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो रही, वो चीज़ नहीं हो रही, मे बी, बट दैट्स द डिसीजन द स्टेट मेक्स कि आपके मफाद में क्या चीज़ है। असगर अय्याब साहब यूनान से। ये कश्मीर पर हम राइट पर हैं, लेकिन फिर भी हमारी बात दुनिया ने सुनी। उसके अलावा एक्सटर्नल पब्लिसिटी भी जो है उसका हमने देखी है, बजट कितना है पाकिस्तान का। आपने ये बयान तो कर दिया कि रिपोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ, तो हमारे रिपोर्ट्स का मैदान में उतरेंगे और मुकाबला हम कैसे करेंगे? मेरा ख्याल जवाब तो ये फरहान साहब के सवाल में अभी दे दिया है, लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर कर दूं कि आप ये जहन में रखिए, ये आपने EP विंग के बजट की बात की, ये फवाद साहब को ऑफ कोर्स मालूम होगा। आप ज़रा ये भी देख लें कि जो हमारे ख़िलाफ़ है उनके क्या बजट है।
पब्लिकली मैं आपको अभी बता देता हूँ, जो मेरा इंडियन ऑफिस है काउंटर पार्ट, 333 करोड़ उनका बजट है। उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की चीज़ें हम ला रहे हैं, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स और हकीकत है, और दूसरी तरफ एक फेक न्यूज़ की कैंपेन है। तो वी विल कीप फाइटिंग दिस। चेंज ये है कि हम ये अब रेगुलरली एक्सपोज करें। नो नीड फॉर पाकिस्तान टू हाइड एनीथिंग, इट्स एज सिंपल एज दैट। मदर अकबाल साहब, थैंक यू वेरी मच सर। बड़े अरसे के बाद इंतज़ार किया जा रहा था कि कोई भी गवर्नमेंट फेक न्यूज़ के खिलाफ बात करे। हम एज ऑर्गेनाइजेशन फोर पिलर के प्लेटफॉर्म से फेक न्यूज़ के खिलाफ काम कर रहे हैं। सर मुझे आपसे कहना भी ये है, पूछना भी ये है, आपने जो इंटरनेशनल जो कैरेक्टर्स हैं वो तो बताए, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स पाकिस्तान में भी जिनका नेक्सस है बैरूनी दुनिया के साथ। अभी गुज़श्ता दिनों हमने एक इंटरव्यू सुना, पाकिस्तान को बदनाम करने का जो मामला है वो चल रहा है। सर आपसे पूछना ये है कि बात को जिस तरह उन्होंने कहा कि आप मुकाबला करें, पाकिस्तान के जो लोग हैं क्या गवर्नमेंट उनसे ब्लैकमेल होती रहेगी? फवाद साहब आपका कमेंट चाहूँगा इस पर। और दूसरा सर, अफगानिस्तान की बात हुई, तालिबान फतवात पे फतवात किए चले जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बड़े दूर के इलाके हैं, पाकिस्तान वहाँ पहुँच नहीं सकता, लेकिन जिस स्पीड से फतवात हो रही हैं, एक दिन हम उठेंगे और सुबह पता चलेगा कि अफगानिस्तान में कब्जा तालिबान का हो गया है। अगर वहाँ पे हाइपोथेटिकल है थोड़ा सा, अगर वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हो जाती है तो पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा सर इसका? देखिए, जो आपने बात कही है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर लोग बात कर रहे हैं, देखिए हमने पहले तो मैं आप यही जो बताना चाह रहे थे ना, बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर समझते हैं कि ये जो ट्वीट्स हो रही हैं, फिल्में आ रही हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है, ये जेन्युइन आ रही हैं। आज हमने आपके सामने रख दिया है कि ये जो सारी कैंपेन्स हैं ये ऑर्केस्ट्रेटेड है, बाकायदा एक प्लान के तहत, मंसूबे के तहत जो है वो बन रही हैं और आगे आ रही हैं। अब उसमें जिस तरह मैंने आपके सामने रखा है कि 150 ट्रेंड्स हैं जो पीटीएम और उसके हमायतियों ने पाकिस्तान के अंदर शुरू किए। अब इनमें से बहुत सारे मीडिया के लोग भी हैं, और मीडिया के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन ट्रेंड्स को हवा दी है, वो आगे बढ़े हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें, वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का काम है, वो करना चाहे कैसे उसको आगे बढ़ती है, कैसे उसको आगे लेके जाती है। हमारा काम ये है कि हमने एक्सपोज कर दिया है। अब भी बहुत सारे लोग हैं, जब आप रिपोर्ट देखेंगे उसमें आपको कई नामों का भी पता चल जाएगा। मैंने अभी पाकिस्तान के अंदर लोगों के नाम नहीं लिए, मैंने पाकिस्तान के अंदर जो कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके नाम नहीं लिए, जानबूझ के नहीं लिए। और जब आप पूरी रिपोर्ट देखेंगे, और अगर फिर भी हो सकता है, क्योंकि मसलन मैंने आपको एक ट्रेंड बताया जिसमें PMLN और JUIF के लोग शामिल हो गए, वो इसराइल का ट्रेंड था, लेकिन हो सकता है उनको ना पता हो कि इसराइल का ट्रेंड था। सो इसलिए एंटी स्टेट जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनमें मैं दोबारा उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ, आप इसमें इस खेल का हिस्सा ना बने, और अगर आप खेल का हिस्सा बनते रहेंगे हमें फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हम आपको एक्सपोज कर रहे हैं, उसके बाद हमें फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये हमारी अफगानिस्तान का, तो ये अफगानिस्तान का मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए क्या होगा, कब वहाँ पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, पाकिस्तान के पास ये लग्जरी नहीं है कि हम सोचें कि उस हाइपोथेटिकल केस में क्या करना है। अभी हमारी सारा फोकस है कि किसी ना किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट पे बात आ जाए। देखें, अमेरिका 10,000 मील दूर है, कोई 5,000 मील दूर है, वो ये कह तो सकते हैं कि हम चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए नॉन निगोशिएबल है कि कोई ना कोई सियासी मफाहमत का वहाँ पहलू सामने आए, चाहे वो जैसा भी हो। अगर अफगान कुव्वतें एग्री करती हैं तो पाकिस्तान उसको तस्लीम करने को तैयार है। अगर ये मामला दूसरी तरफ जाता है, वो कब पहुंचेगा, कौन पहुंचेगा, वो काबुल, वो एक अलहदा बहस है। इतना लंबा कॉन्फ्लिक्ट होगा उससे पहले कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसान है स्पिल ओवर में। इसलिए हम तो अभी टोटली फोकस्ड हैं पॉलिटिकल सेटलमेंट पे। और मैं ये भी कह दूं कि बदकिस्मती से वो लोग जो ओहदेदार बने हुए हैं उस मुल्क में जिसकी बात हो रही है, शायद उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है जितना इस वक्त पाकिस्तान में। बेहजाद सलीमी साहब, न्यूज़ 1 से। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपने कहा कि इसराइल से जो ट्रेंड शुरू हुआ उस पर मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने भी ट्वीट की, क्या कोई ऐसा ट्रेंड भी है जिसको अपोजिशन जमातों की जानिब से किसी ने इनिशिएट किया? और दूसरा ये कि आपने कहा कि मीडिया के लोग मौजूद हैं, उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन चंद रोज़ पहले 2 जर्नलिस्ट जो हैं उनको के खिलाफ कार्रवाई की गई, तो जिनको बाद में जमानत पर रिहा किया गया।
تو کیا آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات متوقع ہیں؟ نہیں، جو لوگ وہاں پہ تھے ان کو اداروں کے خلاف اسٹیٹمنٹس کے اوپر، اور وہ ایک FIA کی کارروائی تھی. ابھی تک اس میں نیشنل سیکریٹ ایکٹ کے اوپر یا کسی اور قانون کے تحت کارروائی نہیں ہوئی ہے، اور کسی کے اوپر بھی کارروائی نہیں ہوئی ہے. میں صرف بتا رہا ہوں کہ جو یہاں پہ ٹرینڈز کئی جو چلائے جاتے ہیں، کئی لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتہ ہو کہ یہ ٹرینڈز جو ہیں یہ واقعتاً جینون ہے یا نہیں جینون ہے. لیکن اب ہم نے آپ کے سامنے سارا سچ رکھ دیا ہے، تو اب اگر پھر بھی کوئی باز نہیں آئے گا تو آگے چلیں گے. یہاں سے سلام اللہ صاحب ڈان سے. جی فواز صاحب، آپ نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ جو اسرائیل میں ہے جی اس کے حوالے سے جو ایکٹنگ کی گئی ہے کہ انکوائری کمیٹی آپ نے بنانے کا نام کیا تھا، وہ بن گئی ہے؟ اس میں کون لوگ ہیں اور کتنے دن میں اس کی رپورٹ ہے؟ جو پیگاس اسپائی ویئر کے متعلق کمیٹی بنانی تھی، اس کے متعلق ابتدائی کام ہو گیا ہے. اس میں جو گورنمنٹ کے سائڈ کے لوگ ہیں، یعنی جو آفیشلز ہیں، وہ تو نامینیٹ کر لیے گئے ہیں کہ فائنل کون ہوں گے. PTA ہو گیا، FI ہو گیا. لیکن ہم اس میں جو ٹاپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کو ڈالنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سائبر سیکیورٹی کا بہت ہی ایک آپ سمجھیے کہ سوفسٹیکیٹڈ معاملہ ہے. تو وہ نام جو ہیں ان کو فائنلائز کرنے میں تھوڑی دیری ہو رہی ہے. لیکن اس وقت جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کو یہ فرض سونپا گیا ہے، وہ فائنل کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس اگلے ہفتے 10 دن میں وہ یہ جو پرائیویٹ نام ہے وہ بھی آ جائیں گے، تو وہ کمیٹی اپنا کام شروع کر دے. آخری سوال حمزہ فاروق صاحب بول رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا موئی صاحب اور دونوں سے سوال ہے کہ اگر یہ جو طالبان کی جو اپرائزنگ ہے اور جس طرح موو کر رہے ہیں، تو اگر یہ آپ انڈیا اور افغانستان کا تو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے، ایران بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے. اگر ایران کا طالبان کے حوالے سے جو ہے کیا کام ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ایران نے بہت دفعہ جو ہے اپنے کنسرن شروع کیے تھے. تو ایک تو یہ اپرائزنگ ہے جو طالبان کی، اس میں ایران کا کیا موقف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ بتائیے گا کہ PDM کیا بات تو کر رہی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی بہت اسٹرانگ پولیٹیکل بیس بھی ہے ٹرائبل ایریاز میں اسپیشلی. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ ویک ہوئے، لیکن ابھی بھی ان کی فالوئنگ ہے بہت. تو اس کو فالوئنگ کو کرو کرنے کے لیے کس طرح کے میجرز لیے جا رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی سیپریٹسٹ موومنٹ. لاسٹلی کہ افغانستان اور انڈیا دونوں آ رہے ہیں، اور گلف اسٹیٹ جو ہمارے بہت اسٹرانگ الائے ہوا کرتے تھے، اب ان کا ٹریل بھی انڈیا کی طرف چل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ ان کو ان ڈیولپمنٹس کو کس طرح کاؤنٹر کریں؟ موہت آپ بتا دیں ایران کا. دیکھیے میرے نزدیک جو بھی امیجیٹ نیبر ہے نا افغانستان کا، وہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے چلتی جائے، پروٹریکٹڈ کانفلکٹ ہو، کیونکہ ہر طرف پھر معاملہ ریفیوجیز کا، اسپل اوور کا، انسیکیورٹی کا، اور تمام امیجیٹ نیبر پہلے یہ بھگت چکے ہیں اور پاکستان کے کیس میں 40 سال سے بھگت رہے ہیں. سو اس لیے نو بڈی وانٹس دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. وہاں پہنچنا کیسے ہے وہ اس پہ بحث ہے اور وہ سارا معاملہ. باقی جہاں تک آپ نے بات کی، فواد صاحب ابھی اس حوالے سے بات کر دیں گے پولیٹیکل. میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی ریاست کسی کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے ہمارا جو سیکیورٹی پرسپیکٹو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی گروپ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتا ہے، حکومت کے خلاف ہے، اسٹیٹ میں رہ کے اپنے قانون کے اندر، تو کوئی اعتراض نہیں، بالکل اس میں جو مرضی بات کرے، تنقید کرے. صرف جب وہ ایک لائن کراس ہو جاتی ہے اینٹی اسٹیٹ، تو وہاں پہ یہ فرض بنتا ہے ریاست کا. سو اس میں اس تمام گفتگو کو اس طرح نہ لیں کہ ہم دوبارہ اب آگے کسی کے خلاف بات کریں. آل وی ہیو ڈن از، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ اس کو انٹرپریٹ کریں اور دیکھیں آبجیکٹیولی. اور جہاں تک آپ کا گلف اور یہ بات ہے، دیکھیے آج کی دنیا میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی 50 سال پہلے ایسے تھا تو ایسے اب کیوں نہیں. ایوری بڈی از ریکیلیبریٹنگ. ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ان کے پاس کیا اسپیس ہے. ہمارے تعلقات اپنے گلف جو ممالک ہیں ان سے پہلے بہت اچھے تھے، اب بھی بہت اچھے ہیں. اگر کسی اور کے تبدیل ہو رہے ہیں تو ہم زیرو سم مینٹیلٹی میں نہیں ہیں. ہمارا کام ہے اپنے تعلقات بہتر کرنا. جہاں ویکنس ہے تعلق میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، اس کا تعلق ہماری اکنامک سچویشن سے رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. جس طرح انشاءاللہ اب آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی اوپر جا رہی ہے، یو ول سی کہ یہ پولیٹیکل معاملات بھی ایک اس زاویے میں آ جائیں گے جو ہم چاہتے ہیں. یہ صرف میں آپ کو آخر میں وہ صرف میں پاکستان، چائنا اور رشیا ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے. بڑا کروشل ٹائم ہے. پاکستان افغان ایشو میں میجر پلیئر ہے. تو
اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پاکستان اپنا کیس کیسے پریزنٹ کرے گا؟ پہلے فواد صاحب جواب دے وہ دیں. تھوڑا بس میں صرف آپ کا آخر والا سوال جو آپ نے کہا کہ پی ٹی ایم کا وہاں پہ اثر ہے تو اس کے باوجود ہم کیا کریں. دیکھیں جو اس وقت جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں ان میں پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے مقبولیت میں. عمران خان اس ایریا میں سب سے مقبول لیڈر ہیں, پی ٹی آئی وہاں کے سب سے مقبول جو ہے وہ پارٹی ہے. یہ تو فشرز ہیں, ان کا تو کوئی حال اس طرح نہیں ہے. وہ بھی 2 جو سیٹیں یہ جیت گئے, اگر پی ٹی آئی ان کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہی ہوتی تو پی ٹی ایم تو یہ سیٹیں بھی ہار گئی تھی. صرف یہ تھا کہ چونکہ ہم ایک انکلوسیو اس میں پالیٹکس کرتے ہیں, ہم ایک عمران خان تو اس وقت ظاہر ہے پشاور سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ سے لے کے لاہور تک اگر کوئی ایک آدمی ہے جس کے نام کے اوپر ووٹ پڑتا ہے تو عمران خان کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے. ایک ٹرولی فیڈرل پارٹی ہے اور ایک فیڈرل لیڈر ہے عمران خان جس کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں. باقی سارے تو علاقائی لیڈر ہیں اور علاقائی. ہمارا پرابلم پی ٹی ایم کی سیاست سے نہیں ہے. پی ٹی ایم کے اندر ایک دھڑا ہے جو اس طرح کے پالیٹکس کرتا ہے, مجھے جس کو پھر انٹرنیشنل اسپیشلی انڈیا سے اور کچھ حالات میں برطانیہ میں بھی کچھ جو پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, واشنگٹن میں کچھ 1-2 جو پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ انڈین ایجنڈے کو ان کے تھرو جو ہے وہ آگے کر رہے ہیں. وہ پرابلمٹک ہے. باقی تو ٹھیک ہے, اپنی اپنی سیاست ہے, ہر کوئی اپنی کرے. یہ وہ دوحہ کا ایک جی یہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ ہے, اس کے بعد ایک ریجنل کانفرنس بھی ہے. اور اس وقت مقصد سارا یہ ہے کہ دیکھیے جب انخلا ہوا نا فوجوں کا تو یہ تاثر گیا ہے اور جانا ہی تھا کہ جی امریکہ چلا گیا تو اب معاملہ ختم ہو گیا, اب ہر ایک اپنا اپنا جو 90 کی دہائی کا مسئلہ تھا. تو پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے, امریکہ میں بھی ہماری یہ بات ہوئی کہ یہ نظر آنا چاہیے کہ امریکہ اور باقی تمام جو خطے کے امیجیٹ نیبرز اور پازیٹیو ایکٹ کرنے والے, چائنا ہو گیا, کہ وہ پوری کوشش کر رہے ہیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ پہ جانے کی. اور اس لیے یہ میٹنگ ریجنل کانفرنس بھی ٹروئکا پلس بھی بہت اہم ہے. اس میں کلیئر سگنل بھی جائے گا کہ یہ کوشش ہو رہی ہے اور اس چیز کو اپنی لاجیکل کنکلوژن پہ پہنچانا ہے. ورنہ ڈر یہ ہے, ظاہری بات ہے, کہ گراؤنڈ پہ پھر سے وہی کام شروع ہو جائے گا جو پہلے ہوتا تھا, وار لارڈ ملیشیا. ابھی بھی کافی حد تک اس کو روکنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ سے بعد کسی نے یہ مطالبہ کیا ہے. یہ آپ کا مطالبہ ہے یا آپ کا مشورہ ہے کہ افغان اور امریکن 2000 ارب ڈالر کا حساب مانگے, کیونکہ پھر گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آتا؟ ان کا اپنا جی بالکل, یہ تو آپ سمجھتے ہیں ہمارے لوگ جو ہے تقریباً 2000 ارب ڈالر امریکہ نے خرچ کیا افغانستان میں. تو اگر ان کی جو فوج ہے وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ بقول ان کے جو طالبان تو بڑے جو ہے وہ بیکورڈ لوگ ہیں اور ان کا کوئی حال نہیں ہے, تو اگر ان کا ہی مقابلہ نہیں کر پا رہے اور وہ 10 پروونس جو ہیں وہ اب تک گر گئے ہیں ود ان 6 months, تو وہ 2000 ٹریلین کدھر گیا ہے؟ اب سوال 2 ٹریلین کدھر گیا؟ اب سوال یہ ہے کہ پھر جو ان کے جو ساری لیڈرشپ ہے افغانستان کی لیڈرشپ اور ان کے وہ سارے تو ارب پتی ہیں. افغان لوگ جو ہیں وہ بیچارے غریب ترین لوگوں میں ہیں, تو ظاہر ہے انہیں اس کا حساب جو ہے وہ مانگنا چاہیے. شکریہ. نان وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کے ساتھ مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر معید یوسف بھی موجود تھے. اس دوران آپ کو بتائیں کہ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور اس کو بھارت لیڈ کر رہا ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ اس پروپیگنڈے میں افغانستان کے بھی کچھ لوگ ملوث ہیں, جبکہ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر سازش کو بے نقاب کریں گے اور ہائبرڈ وارفیئر کے ذریعے پاکستان, اس کی افواج اور خاص طور پر سی پیک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے کیبنٹ آر.